شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہیں، رحمان الرحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر۔ قابل صد احترام صاحب سجادہ سید محمد نظامی صاحب، بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے تو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر خود اس قدر زبردست سخن شناس موجود ہیں اور عاشقان خواجہ موجود ہیں کہ انہیں اختر الواسع کی تائید اور داد کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس کے جواب میں داد دیں۔ اس لیے افضل منگلوری صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ شاعرانہ مبالغے سے زیادہ کچھ نہ سمجھا جائے۔ دوسری بات، میں مبارکباد دیتا ہوں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد عقیل احمد صاحب کو، جو غالب اکیڈمی کے سیکریٹری ہیں، ہمارے نامور دانشور ہیں، کہ انہوں نے خواجہ حسن ثانی صاحب پر ایک بہترین مونوگراف تیار کیا جسے اردو اکیڈمی نے چھاپا، اور میں سمجھتا ہوں یہ دلی اردو اکیڈمی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اس نے فخر دہلی پر ایک ایسا مقالہ ایک ایسے اچھے انسان سے لکھوایا۔ دوسری بات، جو ایک بات یہاں پہ اور پیش نظر رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب اپنے خانوادے کی اور بلکہ دہلی کی ایک عجیب ایسی شخصیت ہیں جن کے والد پر بھی اردو اکیڈمی نے کتاب چھاپی، اور ان کے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کے بقی فوائد الفواد کی چھاپی، اور اب یہ مونوگراف بھی چھاپا، تو یہ غیر معمولی بات ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ خواجہ حسن نظامی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی یہاں پر آج 2 کتابوں کی رسم رونمائی ہوئی، ان میں ایک خواجہ حسن نظامی کی دعائیں ہیں، لیکن خواجہ صاحب کی دعاؤں پر یہ اکیلی کتاب نہیں ہے۔ میری گزارش ہے کہ ان کی کتاب جو اردو میں دعائیں ہیں اس کو بھی شائع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں خواجہ صاحب نے ایسے ایسے نقطے بیان کیے ہیں جو کہ دل کو چھو لیتے ہیں، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے اس بات کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب جہاں تک خواجہ صاحب کی آپ بیتی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، خواجہ بانو جو لکھ چکی ہیں، جو کچھ کہ بھیا احسان الحق لکھ چکے ہیں، جو کچھ کہ ملا واحدی صاحب لکھ چکے ہیں، جو کچھ ہمارے فاروق ارغلی صاحب نے لکھا ہے، اور خواجہ محمد نظامی صاحب نے لکھا ہے، اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ خواجہ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ایک ایسے انسان ہیں جو اپنی برائیوں کو چھپانا نہیں چاہتے، اور وہ برائیاں بظاہر برائیاں نہیں ہیں، معاف کیجیے گا، وہ اضطراری ہیں، اختیاری نہیں ہیں، یہ ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود خواجہ صاحب ان کا اقرار کرنا چاہتے ہیں، ان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بھلا ہو اکبر الہ آبادی کا اور ایک خاتون کا، جنہوں نے کہ خواجہ صاحب کو اس بات سے روکا کہ وہ بلا وجہ کی چیزوں میں نہ پڑے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ بھلائیوں کو کم، برائیوں کو زیادہ پکڑتی ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ خاص بات ہے۔ خواجہ صاحب کی شخصیت کا معاملہ یہ ہے
کہ وہ ایک صوفی کے طور پر اور صوفی صافی کے طور پر کسی چیز کو چھپانا نہیں چاہتے. وہ بنیادی طور پہ ہر چیز کو سامنے لانا چاہتے ہیں. خواجہ صاحب کے بارے میں یہاں فاروق ارغ علی صاحب نے جو کہہ دیا اس کے بعد کہنے کی گنجائش نہیں رہتی. اتنی تفصیل سے انہوں نے ساری باتوں کو بیان کیا. خواجہ صاحب کے فن، خواجہ صاحب کے قلم کاری کے اوپر، خواجہ صاحب کے موضوعات کے انتخاب پر جس طرح انہوں نے روشنی ڈالی وہ غیر معمولی ہے. میں اس کے لیے انہیں مبارکباد دیتا ہوں. لیکن ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خواجہ صاحب چھوٹے سے چھوٹے موضوعات کو لے کر بڑی بڑی باتیں برآمد کرتے تھے اور ہمیں بیان کرتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے اور ہمیں دکھاتے تھے. خواجہ صاحب کی شخصیت کا پہلو یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو گھڑی باندھنا پسند نہیں کرتے، ان لوگوں کا جو وقت کی قدر کرنا نہیں جانتے. خواجہ صاحب کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے، لیکن مسلمانوں میں اجتماعی طور پر جب لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بگاڑ زیادہ پیدا ہوتا ہے، تعمیر کم ہوتی ہے. خواجہ صاحب نے اس کا جو جواب دیا وہ بہت تفنن طبع کا تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں اس کے اندر جو سنجیدگی پوشیدہ ہے اسے سمجھنا چاہیے. انہوں نے کہا یہ عقیدہ توحید کا منفی اثر ہے جو کہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. ہم بنیادی طور پہ اور ہم سب جانتے ہیں، سر سید ہوں یا حکیم عبدالحمید ہوں، انہوں نے جو علیحدہ اکیلے کام کر ڈالے وہ کر ڈالے، ہمارے سامنے کی چیز ہے. لیکن ہم نے جو اجتماعی طور پہ پنچایتی کام کرنے چاہے ان میں ہمیشہ بگاڑ پیدا ہوا. خواجہ صاحب نے یہ ہمیں بتایا اور سمجھانے کی کوشش کی. خواجہ صاحب کے یہاں ایک بات جو اور ہے وہ یہ ہے، جس کا میں نے پہلے بھی یہاں تذکرہ کیا ہے اور مجھے پھر اسے کہنے کی اجازت دیجیے کہ وہ بنیادی طور پہ ان کے یہاں لفظ کم ہیں، لیکن وہ کم لفظوں کے اندر جو کہکشاں برپا کرتے ہیں اور بنتے ہیں وہ غیر معمولی ہے. میں خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب کے زمانے سے اس چوکھٹ سے وابستہ ہوں اور میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے اپنے والد سے جو سبق لیا ہوگا وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جو کچھ خواجہ سید محمد نظامی نے خواجہ صاحب سے سبق لیا، خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب سے سبق لیا، وہ غیر معمولی ہے اور اس کے لیے ہم کو مبارکباد کے ہوتے ہیں. وہ بنیادی طور پہ اپنے دادا پیر کا جس طرح سے ایک طرح سے چھپا ہوا سرمایہ تھا لیکن چھپ گیا تھا زمانے کے ہاتھوں، اس کی جس طرح سے ایک طرح سے وہ پھر تشہیر کر رہے ہیں اور دوبارہ اس کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، وہ غیر معمولی بات ہے. خواجہ صاحب نے 500 کے قریب کتابیں لکھی جیسا کہ تذکرہ کیا گیا، چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی. لیکن خواجہ صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ انسانوں کے اندر ہی کیا میں تلاش نہیں کرتے، بلکہ صوفی کے طور پر وہ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے اندر اس کا جلوہ دیکھتے ہیں اور اس کی رونمائی کرتے ہیں اور ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. خواجہ صاحب نے، معاف کیجیے گا، سر سید نے اسباب بغاوت ہند لکھی تھی. سر سید کا نام آیا اس لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں. سر سید نے اسباب بغاوت ہند لکھی، لیکن خواجہ صاحب نے جس طرح بیگمات کے آنسو اور غدر کی کہانیاں ترتیب دی وہ بھی ہمارے لیے کم عبرتناک نہیں ہیں اور ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر خواجہ سید محمد نظامی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ نہ صرف منادی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے دادا پیر کی کتابوں کو سامنے لا رہے ہیں، بلکہ وہ بنیادی طور پہ اپنے پیر اور اپنے مرشد اور اپنے تایا خواجہ حسن ثانی نظامی جو فخر دہلی تھے ان کے فن کو اور ان کے مشن کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. صاحبو، یہ دور جو ہے
وہ دور بنیادی طور پہ اس وقت ایک طرح سے ہم سب جانتے ہیں اناد اور فساد کا دور ہے۔ اناد اور فساد کے اس دور میں اگر کہیں پر ہمیں جائے پناہ نظر آتی ہے تو وہ صوفیوں کی خانقاہ میں نظر آتی ہے، اور ہمیں اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اس مشن کو جاری رکھنا چاہیے جسے سید محمد نظامی بڑے خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، صحت دے، اور اسی طرح سے یہ اپنے دادا پیر اور اپنے پیر اور ان سب کے پیر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔